الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک بار آقا انعامدار مدینے کے تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا شہنشاہ عرب و عجم مالک کون و مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بس پناہ میں بلند آواز سے مل کر پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شاعر کہتا ہے کہ اللہ کا پیغام زمانے کو سنا دو، اللہ کا پیغام زمانے کو سنا دو، غفلت میں جو پڑے سوئے ہیں ان کو جگا دو، گر چاہو تو اسلام کے پرچم کو اٹھا کر تم قطرے شبنم کو بھی ایک دریا بنا دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتا ہے۔ گزشتہ جمعہ بھی میں نے اس پر گفتگو کی تھی، روشنی ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ انشاءاللہ آج بھی کوشش کروں گا کہ اسی آیت کریمہ کے مد نظر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے لفظ کشائی کروں، پھر انشاءاللہ مزید آئندہ ہفتہ موضوع بدلنے کا ارادہ ہے، کیونکہ بقرعید جو ہے تو بہت قریب ہے اور لوگ اس میں جو ہے تو اس کی تیاری بھی پہلے سے کرنی پڑتی ہے، خریداری کرنی پڑتی ہے، تو انشاءاللہ اس کے متعلق پھر میں آپ کو مسئلہ مسائل بتاؤں گا آئندہ ہفتہ۔ تو بارکاہ میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ کے ذکر سے دل کو مطمئن یعنی سکون ملتا ہے، تو اسی پہ گفتگو ہوئی تھی اور اسی پہ گفتگو ہوگی آج۔ یقیناً یاد رکھیں کہ اللہ نے جب قرآن مقدس میں فرما دیا کہ اللہ کے ذکر سے دل کو مطمئن یعنی سکون ملتا ہے، تو یقیناً وہ مل کر رہے گی، چاہے آپ کہیں بھی جائیں، پوری دنیا کا چکر کیوں نہ لگائیں۔ اور جو چیز اللہ کی یاد سے غافل رہتی ہے، یقیناً اس چیز کو مٹا دی جاتی ہے، وہ صفحہ ہستی سے ختم ہو جاتی ہے، اور جو چیز اللہ کی یاد میں مہر رہتی ہے، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ پیڑ ہو، چاہے پودا ہو یا پرندہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو وہ چیز مٹتی نہیں، ختم نہیں ہوتی۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ درخت اس وقت تک کاٹے نہیں جاتے جب تک کہ وہ اللہ کی یاد میں مشغول رہتی ہے، پرندہ اس وقت تک کسی شکاری کے جال میں نہیں پڑتے جب تک کہ وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی ہے۔ جب وہ اللہ کے ذکر سے مشغول رہنا بند ہو جاتی تو پھر وہ شکاری صیاد کے جال میں پھنس جاتی آ کر کے۔ یاد رکھیے، ایک واقعہ ہے اسی ضمن میں آتا ہے کہ ایک بزرگ جو ہے مچھلی پکڑنے کے لیے تالاب میں گیا۔ جب وہ مچھلی پکڑنے کے لیے گئے تو اس کے ساتھ میں اس کی چھوٹی بچی بھی تھی، اور اس کی چھوٹی بچی جب ان کے ابو مچھلی پکڑتے تو وہ اپنی چھوٹی بچی کو دیتے اور ان کی چھوٹی بچی مچھلی کو لیتے اور پھر وہ دوبارہ دریا میں ڈال دیتی۔ یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں، بڑا ہی دلچسپ اور سبق آموز واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس کا وہی معمول رہا، جتنی دیر تک وہ مچھلی پکڑ کے اپنی بیٹی کو دیے، اس کی بیٹی مچھلی لی اور دریا میں ڈال دیا۔ جب وہ مچھلی پکڑ کے فارغ ہو گئے تو اس کو لگا کہ اب جو ہے مچھلی بہت ساری ہو گئے ہوں گے، چلو اب گھر چلتے ہیں۔ تو اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی مچھلی کدھر رکھے، مچھلی لاؤ، دیکھو میں کتنی مچھلی جمع ہو گیا۔ تو اس کی بیٹی نے کہا، ابو جان آپ نے جو مچھلی دیا، میں نے اس مچھلی کو تو دریا میں ڈال دیا۔ اس کے باپ بڑے حیران اور پریشان ہوئے، کہنے لگے تم نے میری پوری دن کی محنت برباد کر دی، میں اتنی محنت اور مشقت سے اتنی مچھلیاں پکڑی اور تم نے اس کو دوبارہ دریا میں ڈال دیا۔ کہنے لگے ابو جان آپ نے ہی ایک بات مجھے بتائی تھی اور وہ بات مجھے یاد تھی
اور میں نے اسی باتوں پر عمل کی ہے، باقی اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ آپ نے بتائے تھے کہ جو چیز اللہ کی یاد سے غافل رہتی ہے وہی چیز جو ہے شکاری کے ہاتھ میں آتی ہے۔ تو آپ جب مجھے مچھلی دے رہے تھے پکڑ پکڑ کے، تو میں سمجھ جاتی تھی کہ یہ مچھلی اللہ کی یاد سے غافل ہے، جبھی وہ آپ کے جال میں پھنسی اور آپ اس کو دے رہے ہیں۔ تو میں اس لیے اس کو دریا میں ڈال دیتی واپس کہ کہیں اس مچھلی کے کھانے کی وجہ سے اس مچھلی کی صحبت مجھے اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اسی لیے مچھلی کو میں نے دوبارہ دریا میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میری ملت کے نوجوانوں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس بچی سے اور اس واقعہ سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ جو مچھلی اس کو دوبارہ اس میں ڈال دی، کیوں ڈالی؟ تاکہ اس مچھلی کی صحبت سے جو ہے اور اس مچھلی کے کھانے کی وجہ سے جو ہے تو ہم اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جائے۔ لیکن آج ہمیں نہ جانے ہمارے کتنے ایسے دوست ہیں جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں، اور راتوں دن ہم ان کے ساتھ جو ہے وقت گزارتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ میں عبادت کرتا ہوں لطف نہیں ملتا، کیا پوچھے کہ عبادت کرتا ہوں عبادت میں مزہ نہیں آتا؟ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے شاید تم نے کسی ایسے شخص سے ملاقات کی یا کسی ایسے شخص کو دیکھ لیا ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، جو اللہ کی یاد سے غافل رہتا ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں دیکھیے، جب انسان کسی ایسے شخص سے ملاقات کرتا ہے، ایسے شخص کو دیکھ لیتا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو، جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، تو پھر یاد رکھیے کہ اس انسان کو عبادت میں مزہ نہیں ملتا، اس کو عبادت میں چاشنی نہیں ملتی، پھر اس کو جو ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا میں عبادت کر رہا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، اسی لیے کہا گیا کہ غفلت والی جگہ سے اور غافل انسان سے اور غفلت لوگوں کی صحبت سے ہر حال میں بچنا چاہیے، ہر حال میں اس سے دوری رہنا چاہیے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نماز پڑھنے تو آ رہے ہیں، ہم اللہ کی یاد تو کر رہے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کے لیے مسجدوں میں جا رہے ہیں، لیکن ہمارا دوست ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے، کبھی چائے کے پان ٹھیلے پہ، کبھی چائے کی دکانوں پہ، کبھی سبزی کی دکانوں پہ، کبھی نہ جانے کہاں کا دکانوں پہ وہ پڑے رہتے ہیں۔ ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم اس کو لے کر کے مسجد آئیں۔ اگر وہ نہ کہہ دے تو ہمارے اندر اتنی طاقت بھی نہیں کہ اس کو ہم بائیکاٹ کر دیں۔ کچھ دوست بائیکاٹ تو کر کے دیکھے، کچھ لوگ ہیں ایسے جو اب وہ خود اللہ کی عبادت کی طرف آتا ہے، جب اپنے دوستوں کو بولتا ہے وہ نہیں آتا ہے تو اس کو بائیکاٹ کرتا ہے، پھر اس کو احساس ہوتا ہے یار واقعی میں میرے دوست نے جو مجھ کو بائیکاٹ کیا ہے، میرے دوست نے جو مجھ سے دوری اختیار کیا ہے یہ صحیح کیا ہے، پھر اس کو احساس ہوتا ہے۔ حال یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا دوست بھی اللہ کو یاد کرنے والا بن جاتا ہے۔ یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں، آج ہمارے دوستوں کی محفل کہیں ہمیں برباد نہ کر دے۔ یاد رکھیے، کب تک آپ کو عالم علماء جو ہے کب تک آپ کو گھسیٹ کے مسجد میں لے کے آئیں گے؟ کب تک آپ کو کہتے رہیں گے چلیے مسجد، تب آپ مسجد آئیں گے؟ جس قوم کو، جس انسان کو دولت سمجھ میں آ جائے، جس انسان کو اپنی عزت سمجھ میں آ جائے، جس انسان کو اپنی شہرت سمجھ میں آ جائے، کیا اس انسان کو خدا کی عبادت سمجھ میں نہیں آتی؟ کچھ تو ایسے مٹ لوگ ہوتے ہیں کہ اس کو کتنا بھی کچھ کہو، مال و دولت، عزت، شہرت سب سمجھ میں آتے، صرف اس کو سمجھ میں نہیں آتی تو خدا کی عبادت نہیں۔ یاد رکھیں میرے ملت کے نوجوان، نماز یہ آپ پر فرض ہے، روزہ آپ پر فرض ہے، زکوٰۃ آپ پر فرض ہے، اگر حج بیت اللہ کی استطاعت ہو تو آپ پر فرض ہے، لیکن آپ اس انتظار میں نہ رہیں کہ کوئی مجھے کہے تب میں جاؤں، کوئی مجھے کہے نماز پڑھنے چلو تب میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں۔ پھر تو افسوس کی بات ہے کہ آپ اپنی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو آپ جہنم کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیں، کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آپ وہاں جائیں، آپ جو ہے پیسے ملیں گے، آپ خود راستہ نکالتے کہ ہم وہ کام کریں گے تو ہمیں اچھے پیسے ملیں گے، ہم وہاں جائیں گے تو ہم وہاں فلاں ڈریس پہن کر کے جائیں گے تو ہمیں اچھی عزت ملے گی، وہاں ہم فلاں لباس پہن کے جائیں گے تو ہماری عزت نہیں ہے، تو ہم خود اپنے اسٹیٹس کو بنانے میں لگے رہتے ہیں۔
لیکن اپنے جسم کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے خدا کی عبادت کی طرف مائل نہیں ہوتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ یاد آتا ہے مجھے کہ آپ جو ہے اپنی شاہی محل کے اندر شاہی مسند پر آرام فرما رہے تھے۔ رات کا وقت تھا، رات کا سناٹا تھا۔ آپ نے اپنے شاہی محل کے چھت کے اوپر کسی کے چلنے کی آواز سنی تو آپ گھبرا گئے۔ آپ سوچنے لگے کہ رات کی تاریکی میں شاہی محل کے چھت پر آخر کون چل رہا ہے، کہیں کوئی انسان یا جنات تو نہیں ہے۔ آپ جو ہے کھڑکی کھولے اور آواز دی کہ کون ہے شاہی محل کے چھت پر۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم کی آواز سن کر لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ ہیں اور ہم اپنے اونٹ کو چھت کے اوپر تلاش کر رہے ہیں، اونٹ جو ہے چھت کے اوپر تلاش کر رہے ہیں۔ بادشاہ ابراہیم بن ادھم نے کہا کہ اونٹ کو تم چھت کے اوپر تلاش کر رہے ہو، بھلا تمہیں چھت کے اوپر اونٹ کیسے مل سکتے؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ بادشاہ، جس طریقے سے ہمارے اونٹ چھت پر نہیں ملتے اسی طریقے سے شاہی محل کے اندر خدا بھی نہیں ملتا، خدا بھی جو ہے شاہی محل کے اندر نہیں ملتا۔ فوراً جو ہے تو بادشاہ کے دل پہ بات کھٹکی، یقیناً بندے نے تو بات صحیح کہی ہے، یہ تو شاہی محل ہے، یہ تو عیش و عشرت کی جگہ ہے، یہاں تو آرام کی جگہ ہے، میں تو آرام کر سکتا ہوں، میں تو عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتا ہوں، لیکن میں اللہ کی یاد سے غافل ہوں۔ جب میں اللہ کی یاد سے غافل رہوں گا پھر میرے دلوں کو سکون نہیں ملے گا۔ اب تک تو بادشاہ ابراہیم بن ادھم لوگوں کے سروں پر حکومت کرتے تھے، جب اس کے دلوں پر بات اثر کی تو انہوں نے اپنے شاہی محل کو، شاہی تخت کو چھوڑا۔ اور یاد رکھیے حضرت ابراہیم بن ادھم 7 ملکوں کے بادشاہ تھے، 1-2 ملکوں کے نہیں، 7 ملکوں کے بادشاہ تھے، 7 ملکوں پر آپ کی حکومت تھی۔ اب سوچے آج اگر ہمیں چھوٹی سی کرسی مل جائے، ہمیں تو اس کو چھوڑ نہیں سکتے، ہمیں اگر چھوٹا سا عہدہ مل جائے تو اس کو نہیں چھوڑ سکتے کہ یار اتنی محنت سے ہمیں ملی ہے۔ لیکن 7 ملکوں کی حکومت کس کو بولتے ہیں؟ جن کے آگے پیچھے دائیں بائیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں وزیریں چلتے ہوں، ظاہر سی بات ہے اتنی شان و شوکت کی زندگی کون چھوڑنا چاہے گا؟ لیکن بات دل پہ پڑی، دل سے نکلی، دل پہ بات پہنچی، اثر کر گئی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم حق کی تلاش میں نکل پڑے، یہاں تک کہ حق کی منزل تک پہنچ گئے، اور آپ اپنے وقت کے اتنے کامیاب انسان ہو گئے کہ اب تک تو لوگوں کے سروں پر حکومت کرتے تھے، آپ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنے لگے۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر محل میں بیٹھ کر کے، آپ اگر اے سی میں بیٹھ کر کے، آپ اگر بنگلے میں بیٹھ کر کے خدا کو تلاش کریں گے تو مشکل ہے، اس کے لیے آپ کو باہر آنا ہوگا، تکلیفیں اٹھانی ہوں گی۔ اگر آپ محلوں میں بیٹھ کر کے سکون تلاش کریں گے تو نہیں ملے گی سکون آپ کو، کیونکہ رب نے قرآن میں کیا کہا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے۔ تو آج ہم پوری دنیا کا چکر کیوں نہ لگا لیں، چاہے ہندوستان ہو، پاکستان ہو، امریکہ ہو، افریقہ ہو، چین ہو یا لندن ہو، کوئی ایسا گھر نہیں ہے جب بد امانی و بے قراری نہ پائی جاتی ہو۔ آج ہر شخص بے چینی کا شکار نظر آ رہا ہے۔ کیا چین و سکون، آرام و راحت نہیں ملے گی؟ کیا ہندوستان میں، پاکستان میں، امریکہ میں، افریقہ میں، چین میں، لندن میں کہیں نہیں ملے گی؟ میں نے ہندوستان کے اکثر حصے کا میں نے دورہ کیا، لیکن مجھے کہیں چین و سکون نہیں ملا۔ پھر میں نے قرآن سے سوال کیا، قرآن تو ہی رہنمائی فرما کہ چین و سکون کہاں سے ملے گا؟ تو قرآن نے کہا کہ سائل تو پوچھتا ہے کہ چین و سکون کہاں سے ملے گا، تو سن، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر ہی سے دل کو سکون ملتا ہے۔ قرآن نے پکار کر کہا ہے ساری دنیا کے چکر لگانے والوں، آج تم حیران و پریشان اس لیے ہو رہے ہو کہ آج تم نے جو ہے رب کو یاد کرنا بھول گیا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے، اے ساحل، اگر تو چاہتا ہے کہ سکون ملے تو اپنے دل کی اجڑی ہوئی بستی کو آباد کر، یقیناً تمہیں سکون ملے گا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم فرماتے ہیں کہ ایک برتن میں جس طریقے سے آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے ایک دل میں جو ہے
دین اور دنیا دونوں جمع، دونوں کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کامیاب چاہتے ہیں، اگر آپ سکون چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنے دل سے دنیا کی محبت نکالنی پڑے گی۔ جب آپ اپنے دلوں میں دنیا کی محبت اپنے دلوں سے نکال دیں گے اور دین کی محبت ڈال دیں گے، تو ایسا نہیں کہ آپ ناکام اور بیکار ہو جائیں گے، بلکہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھے کہ اے نوح، آپ نے تو بہت لمبی زندگی گزاری، آپ نے جو ہے بہت لمبی زندگی گزاری، یہ بتائیے کہ آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ آپ نے دنیا کو جو ہے تو کیسا پایا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا ایک سرائے ہے، دنیا ایک سرائے جس کے دو دروازے ہیں، ایک دروازے سے داخل ہوا، دوسرے دروازے سے نکل گیا، بس دنیا کی حقیقت یہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم داماد پیغمبر فاتح خیبر، مولا علی مشکل کشا حضرت امام حسن کو وصیت کرتے ہیں کہ بیٹا کم بات کرنے کی عادت ڈالو، یعنی کم گفتگو کرنے کی عادت بنا لو۔ جب انسان کامل ہو جاتا ہے تو اس کی بات مختصر ہو جاتی ہے، لیکن آج ہمارے اندر کیا ہے؟ ہم اپنی اوقات سے زیادہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج راتوں رات جو ہے، دنوں دن جو ہے، تو ہم دوست یاروں کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں اور اس کی برائی اس کی برائی طرح طرح کی یعنی کثرت گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو سمجھ نہیں سکے، ہم صرف اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ اگر بات کر رہے ہیں چار لوگوں کے سامنے تب ہم کامیاب ہیں، لیکن نہیں میرے ملت کے نوجوانوں، کہا گیا کامیاب کون ہے؟ جو کم گفتگو کرتا ہے، جو جن کی باتیں مختصر ہوتی ہے، وہ کامیاب انسان ہے۔ اور یاد رکھیں، جتنی زیادہ آپ بات کریں گے، جتنے زیادہ آپ مجلسوں میں بیٹھیں گے، یاد رکھیں اتنی ہی زیادہ آپ کی گناہ ہوں گے، اتنی ہی زبان سے آپ کی جھوٹیں نکلیں گی، اتنی ہی جو ہے دغا والی زبان سے آپ کی باتیں نکلیں گی۔ تو اسی لیے جو ہے میرے ملت کے نوجوانوں، فضول مجلسوں میں بیٹھنے سے پرہیز کیجیے، فضول باتوں سے پرہیز کیجیے۔ جتنی دیر میں آپ فضول باتیں کرتے ہیں اتنی دیر میں اللہ کا ذکر کر لیجیے، اللہ اللہ اللہ، اس طریقے سے اگر کریں گے یقیناً آپ کے دلوں نے آپ نے جو گناہ کیے ہیں اور جو آپ کے دلوں پر جو گناہوں کے ڈوٹ پڑے ہوئے ہیں، یقیناً وہ گناہ آپ کے دلوں سے جھڑ جائیں گے اور آپ کو اللہ اللہ کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا اور آپ کے دلوں کو سکون بھی مل جائے گا۔ یہ دنیا کیا ہے؟ دنیا کی حقیقت تو اس گنجے کے ڈھیلے سے بھی کم ہے۔ دنیا کی حقیقت مٹی یعنی پیشاب کرنے والے مٹی کے ڈھیلے سے بھی کم ہے۔ آپ نے محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا نام سنا ہے، دہلی میں مزار پاک ہے ان کا۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء عالم شباب میں چند ساتھیوں کے ساتھ کیمیا باز کے پاس گئے، یعنی کیمیا والے کے پاس گئے سونا بنانے کا ہنر سیکھنے کے لیے، کہ ہم سونا بنانے کا ہنر سیکھتے ہیں۔ جب آپ کیمیا والے کے پاس گئے، سونے کا ہنر جو سکھاتا تھا بنانے کے لیے ان کے پاس گئے، تو آپ وہاں سے فوراً واپس آ گئے اور آپ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اختیار کی، اور آپ کے چند ساتھی جو ہے مدت دراز تک کیمیا بنانے کا ہنر سیکھتے رہے۔ جب آپ کے ساتھی نے بڑی محنت اور مشقت سے سونا بنانے کا ہنر سیکھ لیا اور ایک ناریل سونے کا بنایا، ایک سونے کی ناریل بنا کر کے وہ لوگ اب واپس آنے لگے، تو آپ کے ساتھیوں نے کہا چلو نظام الدین سے بھی ملتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ تم نے جو ہے واپس آ گئے، دیکھو آج ہم سونا بنانے کا ہنر سیکھ گئے، اور دیکھو میرے ساتھ سونا بھی ہے، میں نے ناریل کا سونے کا ناریل ساتھ میں لے کر کے آیا ہے۔ تو لوگ محبوب الہی کے پاس گئے، لوگوں نے دیکھا یہ جو ہے ایک خرقہ پوش فقیر جن کے بدن میں معمولی سی لباس ہے، پھٹے پرانے لباس ہے، ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھیوں نے کہا نظام الدین دیکھو ہم نے سونا بنانے کا ہنر سیکھ لیا ہے اور یہ سونا بھی تم کو دکھانے کے لیے لے کر کے آیا ہوں، کاش اگر تم میرے ساتھ رہتے تو تم بھی سونا بنانے کا ہنر سیکھ لیتے، لیکن تم اپنا اتنا قیمتی وقت گوا دیا، واپس آ گئے۔ اور ان ساری باتوں کو جب ان کے ساتھی محبوب الہی سے
कर रहे थे तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह सारी बातों को सुन रहे थे। भला जाहिर सी बात है महबूब इलाही को आप कैसे खाली देख सकते थे। आपने फरमाया कि निजामुद्दीन इधर आओ, मुझे पेशाब की हाजत हुई है, मिट्टी का ढेला लेकर के आओ इस्तिंजा के लिए। महबूब इलाही अपने साथियों के सामने से गए और मिट्टी के ढेले को जैसे ही हाथ में लिया, क्या देखते कि मिट्टी का ढेला नहीं सोना बन जाती है। मिट्टी के जिस ढेले को भी आप उठाते हो मिट्टी का ढेला जो तो सोना बन जाती है। आप बड़े हैरत हुए कि क्या बात है। आपके साथी भी बड़े परेशान हुए देख कर के, यार मैंने मुद्दत दराज तक जो है तो सोना बनाने का हुनर सीखा और ये मिट्टी के ढेले को उठा रहे तो सोना बन जाती है, आखिर क्या बात है। तो बात समझ में नहीं आई महबूब इलाही को। आप हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में गए, कहने लगा हुजूर मैं जिस मिट्टी को भी उठाता हूँ, जिस मिट्टी को भी मैं छूता हूँ वो मिट्टी सोना बन जाती है, आखिर बात क्या है। तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह कहते बेटा कुछ समझ में आई, बात कुछ समझ में आई। आपके दोस्त जो है मुद्दते दराज तक कीमिया का हुनर सीखने के लिए वक्त दिया, अपने टाइम को खर्च किया, न जाने कितनों दिन जो है वो सोना बनाने वाले के पास सोना बनाते रहे, उस पर भी एक नारियल लाया सोने का उसने। मैंने तो उसको सरापा कीमिया ही बना दिया है, जब तुम मिट्टी को छोओगे मिट्टी सोना बन जाएगी। जब तुम चाहोगे कि मिट्टी को मैं सोना बनाना चाहूँ तो मिट्टी सोना बन जाएगी। मेरे मिल्लत के नौजवानों, फिर आगे महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया को बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि निजामुद्दीन और बात समझ में आई। क्या हुजूर समझ में नहीं आई। कहने लगे याद रख, सोना से जो है इस्तिंजा जायज़ नहीं है, मिट्टी से जायज़ है, लेकिन सोना से इस्तिंजा करना, पेशाब करने के बाद पेशाब की जगह को साफ करना ये जायज़ नहीं है। तो क्या पता चला कि दुनिया की हकीकत एक मिट्टी के ढेले से भी कम है। तो क्या इस दुनिया से जो है तो दिल लगानी चाहिए, क्या इस दुनिया से मोहब्बत करनी चाहिए। अगर दुनिया की हकीकत अल्लाह के नज़दीक मच्छर के पर के बराबर भी अगर होती तो किसी काफिरों को रिस्क नहीं लेता। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर आप महलों में सुकून तलाश करेंगे, एसी कूलरों में बैठ कर के सुकून तलाश करेंगे तो सुकून मिलने वाली नहीं है। जब तक आप तकलीफ़ें नहीं उठाएंगे, जब तक आप परेशानियां नहीं उठाएंगे, जब तक अपने दिलों को अल्लाह के जिक्र से आबाद नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपको सुकून और चैन मिलने वाला नहीं है। वरना आज देखिए कौन ऐसा घर है जिसमें बदअमली और बेकरारी न पाई जाती हो। लाखों कमा करके रात में बिस्तर पे आते हैं, करवटें लेते रहते हैं, सुकून की नींद नहीं आती, नींद की गोलियां खा रहे हैं, घर में एसी लगे हुए हैं, सुकून की नींद नहीं आती, सुबह उठो तो फिर बेकरारी। क्यों आखिर ऐसा हुआ, इस तरह क्यों हो रहा है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, इसकी वजह यह है कि हमने रब को भूल गए, हमने अल्लाह को याद करना छोड़ दिया है। और जब से हमने अल्लाह को याद करना छोड़ दिया है, हमारे घरों में परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। आज देखिए एक जवान बेटा जो है बाप को आंखें दिखा रहा है, ये सुकून है क्या। आज देखिए बूढ़े माँ बाप को लाते मार करके जवान बेटा घर से बाहर निकाल रहा है, ये सुकून है क्या। यकीनन एक बाप से जाकर के पूछो, एक माँ के दिल से जाकर के पूछो तो आपको पता चलेगा कि आज कितनी परेशान है औलाद को लेकर के। हमने हराम हलाल को हराम हलाल समझा ही नहीं। जैसे भी हो दौलत आनी चाहिए, जैसे भी हो औलाद की परवरिश होनी चाहिए, जैसे भी हो हमारी औलाद दूसरे की औलाद से कम न रहे, ऐसे इसरत में ज़िंदगी गुजारे। तो फिर हाल यही होगा मेरे मिल्लत के नौजवान। हमारे साथ हशर क्या होना, यही होगा ना। जब हम रब को याद करना भूल जाएंगे, जब रब से दूर हो जाएंगे, खुदा के घरों को आबाद नहीं करेंगे, तो फिर हमारा दिल कैसे आबाद होगा। हम तो परेशान ही ना होंगे। तो लिहाजा मैंने जो बयान किया उस पर अमल करने की कोशिश की। यकीनन जब तक आप अमल नहीं करेंगे उस वक्त तक परेशानी में रहेंगे। बुजुर्गान दीन, औलिया किराम, उलमाए अज़्ज़ाम जो बातें आप तक पहुँचा रहे हैं उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। अहले बैत से सच्ची अक़ीदत और मोहब्बत कीजिए। यकीनन कामयाबी इसी में है, इसके अलावा कामयाबी कहीं नहीं है। किसी भी दरवाजे में चले जाइए, किसी भी मुल्क में चले जाइए, किसी भी कंट्री में आप चले जाइए, आपको सुकून नहीं मिलेगा। सुकून है तो अल्लाह के ज़िक्र में है, सुकून है तो अहले बैत के दामन में है। उससे वाबस्ता हो जाइए, कामयाब हो जाइएगा।
ہمارے بیان کرنے میں، آپ کے سننے میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی یا لغزش ہو گئی ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ذی قعدہ کی آج 15 تاریخ ہے اور قربانی کی آمد ہے۔ یقیناً ہمیں جانور بھی خریدنا ہے، اس کی تیاری پہلے سے کرنی پڑتی ہے، تو لہٰذا میں آئندہ ہفتہ سے انشاءاللہ العزیز قربانی کے متعلق جو اہم خاص مسائل ہے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ جب کوشش کیجئے کہ پہلے آئیں اور قربانی کے متعلق مکمل مسائل سیکھنے کی کوشش کیجئے، تاکہ قربانی کا ایام میں ہمیں جو ہے وہ مسائل معلوم رہے اور ہم خود غلطی نہ کریں۔ جو حضرات سنت ادا نہیں تو سنت ادا کریں۔